السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ہمارا عذاب ان لوگوں پر رات کے وقت آیا جبکہ وہ سو رہے تھے، یا اس وقت آیا جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا تو اس وقت ان کی پکار یہی تھی کہ یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 یہ دو آیات تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ ساری باتیں مکہ والوں کے سامنے ہو رہی ہے، مکہ والوں کے سامنے تقریر ہو رہی ہے، چونکہ مکہ والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اس مقدس کتاب، آخری کتاب قرآن کریم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کمپلیٹلی اگنور کر دیا تھا، ان لوگوں نے مسترد کر دیا تھا، ٹھکرا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام باتیں انہی لوگوں کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، قرآن کریم میں کوئی بھی آیت اگرچہ کسی قوم کے لیے خاص ہوتا ہے، اگر کوئی ایسی آیت ہے جو کسی خاص قوم کے لیے نازل ہوئی تو وہ آیت صرف اسی قوم کے لیے نہیں، بلکہ اس آیت کا جو عمومی معنی ہے اس معنی میں دنیا کے جو لوگ بھی آئیں گے وہ شامل ہوں گے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس آیت کریمہ میں نصیحت صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، بلکہ جب سے یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے تب سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے لوگ پیدا ہو چکے، جتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، یا جتنے لوگ بھی پیدا ہونے والے ہیں، ان تماموں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کے اوپر ایسے ہی عذاب نازل نہیں کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے جمعہ کے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی تھی، صحیح البخاری حدیث نمبر 5999 نمبر کی روایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کا سروے کر رہے تھے، جو قیدی آئے ہوئے تھے، اس میں ایک خاتون، ایک لیڈی، اس کا بچہ کھو گیا تھا، وہ اپنے بچے کو تلاش رہی تھی۔ جب اس کا بچہ اس کو ملا تو اس نے اپنے بچے کو بالکل سینے سے چمٹا لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے صحابہ، ذرا بتلاؤ کہ جس طرح کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم لوگوں کا تو جیسا انومان ہے، یہ عورت اپنے طاقت بھر اپنے بچے کو کبھی بھی آگ میں نہ ڈالے گی، نہ گرنے دے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت اپنے بچے سے جتنا محبت کرتی ہے، جتنا اپنے بچے کے اوپر اس کو رحمت ہے، مہربانی ہے، لطف و عنایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرماتا ہے۔ اگر کوئی قوم گمراہی کا رستہ اختیار کر بھی لے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر عذاب اس وقت تک نازل نہیں کرتا ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بات مکمل نہ ہو جائے۔ اور بات مکمل کیسے ہوتی ہے؟ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گمراہ قوم کے اندر رسول بھیجتے ہیں، نبی بھیجتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ان بندوں تک مکمل طور پر پہنچاتے ہیں۔ شروع میں تو لوگ انکار کرتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے جن لوگوں کے طبیعت کے اندر سلامتی ہوتی ہے وہ لوگ حق بات کو، صحیح بات کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ شرکش ہوتے ہیں، باغی ہوتے ہیں، وہ لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں، اور جب وہ لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایسے لوگوں پر نازل ہوتا ہے۔ اللہ پہلے الٹیمیٹم دیتا ہے، جیسے یہاں پر الٹیمیٹم دے رہا ہے مکہ والوں کو، کیونکہ مکہ والوں کے درمیان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان نازل فرمایا، اس کے باوجود ان لوگوں نے انکار کیا، اور انکار کی حد کو پار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کو دھمکی دیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں. مکہ والو عبرت حاصل کر لو, نصیحت حاصل کر لو. اور یہ صرف مکہ والوں کو نہیں, ہر بستی والوں کو ہے. ہر بستی والوں پر عذاب آ سکتا ہے. اور بہت سارے عذاب کی شکل میں ہم مسلمان آج جھیل بھی رہے ہیں. بہت ساری عذاب کی جو شکلیں ہیں آج ہم مسلمانوں پر آ بھی چکی ہیں اور آتی جا رہی ہیں کنٹینیو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. مکہ والو, کئی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا, برباد کر دیا. ہمارا عذاب ان کے اوپر رات کے وقت آیا جبکہ وہ سو رہے تھے, یا دن کے وقت آیا جبکہ او ہم قائلون. قائلون کا مطلب ہوتا ہے قیلولہ کرنا. قیلولہ کہتے ہیں دن کا کھانا کھا کر کے دوپہر میں کچھ دیر کے لیے لیٹنا, 15 منٹ کے لیے, 20 منٹ کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے لیٹتا ہے آدمی کھانا کھا کر کے, اس کو کہتے ہیں قیلولہ. آیت کریمہ کا مطلب اور مقصد بس یہی ہے کہ کسی بھی قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس وقت آتا ہے جب اس قوم کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے غافل ہو کر کے غفلت میں پڑے رہتے ہیں. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. یا تو رات میں سوئے رہیں گے تب اللہ کا عذاب آئے گا, یا تو دن کے وقت سو رہیں گے تب اللہ کا عذاب آئے گا, یا پھر دن میں اپنے کاروبار میں مشغول ہو کر کے بالکل منہمک رہیں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر سورہ اعراف آیت نمبر 97-98 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون. کیا بستی والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر اس وقت آئے جب وہ رات کو بالکل بے خبر ہو کر کے سو رہے ہیں. بہت ساری قوم رات میں سوئے ہوئے آرام سے, سکون سے. ایسا اللہ کا عذاب آیا, ستیاناش ہو گئے, ملیا میٹ ہو گئے. صرف ان کا ذکر باقی ہے, وہ لوگ باقی نہیں ہیں, اور وہ بھی ذکر قرآن کریم کے اندر باقی ہے. محترم سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان کیا. اللہ نے آگے پھر کہا اوامن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون. کیا بستی والے اس بات سے بھی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر اس وقت آئے جب وہ دن کے وقت اپنے کھیل تماشوں میں مشغول ہوں. کھیل تماشوں میں مشغول ہوتے ہیں نا, اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں, کچھ پتہ نہیں رہتا ہے, بس کاروبار کیسے چلے گا دیکھیں گے. کچھ لوگ جو ہے سیر سپاٹا کرنے کے لیے جاتے ہیں, اسی سیر سپاٹا میں وہ بالکل منہمک رہتے ہیں. اللہ نے کہا کہ ایسے وقت میں بے خبری میں جب ہوتا ہے آدمی تب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا, ہمارا عذاب ان کے اوپر اس وقت آیا جب وہ رات کو سو رہے تھے, آرام کر رہے تھے, غفلت میں تھے, یا ہمارا عذاب ان کے اوپر اس وقت آیا جب وہ دن کے وقت قیلولہ کر کر کے بے خبر تھے. سامعین کرام, آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين. لیکن جب ہمارا عذاب ان کے اوپر آیا تو لگے چیخنے کے لیے, ہم لوگ ظالم ہیں, اللہ معاف کر دیجئے. جب عذاب آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو بخشتا نہیں ہے. صرف ایک قوم کی ہسٹری ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا تھا, یونس علیہ السلام کی قوم. باقی کوئی ہسٹری نہیں ہے کہ اگر سامنے عذاب دکھ گیا اور اس وقت انسان چیخو پکار مچائے گا, اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کرے گا, گناہوں کا اعتراف کرے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس وقت عذاب سے چھٹکارا دے دے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ نے یہاں پر اسی بات کو کہا کہ فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين. جب ہمارے عذاب کو ان لوگوں نے دیکھ لیا, جب ہمارا عذاب اس وقت آ گیا تو ان لوگوں نے پکارنا شروع کر دیا کہ ہمارے رب ہم ظالم ہیں, اے ہمارے رب ہم سے گناہ ہو گیا ہے, اے ہمارے رب ہم کو معاف کر دیجئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت معاف کرنے والا نہیں. آیت کریمہ کا یہی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اس بات کو واضح طور پر کہا ہے کہ جب فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا, جب وہ لوگ ہمارے عذاب کو دیکھ لیتے ہیں اور اس وقت ایمان لانے کی کوشش کرتے ہیں, اس وقت توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کسی کی توبہ کو قبول نہیں کرتا. دونوں آیتوں سے جو ہمیں نصیحت ملتی ہے وہ یہ کہ یقیناً ہم بھی انسان ہیں, یقیناً ہم سے بھی گناہ ہوتا ہے, ہوا ہے, ہوتا رہتا ہے. ایسے صورت میں ہم کو سب سے پہلے بہت جلد
اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا چاہیے. بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جھک جائے گا. پتہ نہیں کب عذاب میں مبتلا ہو جائیں. ایسا تھوڑے کہ ہم لوگوں پر عذاب نہیں آ سکتا, یقیناً عذاب آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر مطلق ہے, کسی کو بھی عذاب دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ہم لوگ گناہ گار ہیں, ہم سے گناہ ہوئے ہیں, ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. ہم لوگوں کو چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے توبہ کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اس بات کا عزم مصمم کریں کہ ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام قرآن کریم میں نازل ہوئے ہیں اور جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.